من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ناز علی مظہر العجائب تجد آنا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی اما بعد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شروع رب الجلال کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربانی ہے رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد والے محمد کے لیے. حضرات محترم، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. اس ذکر میں محمد والے محمد پر درود بھیجا جاتا ہے اور خدا نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے ملک بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو. تو یہ بزم وہ بزم ہے کہ جس میں خدا بھی آتا ہے. یہ وہ بزم ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء بھی آتے ہیں. یہ وہ بزم ہے کہ جس میں ائمہ سب آتے ہیں. یا یوں کہہ دوں کہ جو کہ ذکر محمد والے محمد کا ہے، اس لیے اس بزم میں تمام مخلوق آتی ہے اس ذکر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو بہتر ہے کہ ہم بھی اس ذکر کو دل سے سنیں اور اس ذکر کو سمجھیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان کی فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور چونکہ اس ذکر کا مزہ اس میں ہے کہ ہم تھوڑا قریب آ کر اس ذکر کو سنیں تاکہ اس محفل سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ہم اس ذکر سے فائدہ اٹھا سکیں. سلوات دیجیے اور آگے آئیے. سلوات محمد والے. دیکھیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے اس محفل کی، اس آج کی محفل کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہم محفل باب الحوائج میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان باب الحوائج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر باب الحوائج کر رہے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ جب یہ ذکر ہوگا، جب ہم ذکر باب الحوائج کریں گے اور پھر اس ذکر کے ساتھ ساتھ درود و سلام ہوگا، تو ذرا سوچئے کہ ہمارے ذکر کی فضیلت کیا ہوگی. آج چونکہ ہم نے نظر امام جعفر کا امام موسیٰ الکاظم منائی ہے،
منا رہے ہیں، انہی کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ جو سب کی دلی مرادیں پوری کرتے ہیں، اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کو خدا نے باب الحوائج بنایا ہے۔ تو آج کی میری اس مجلس کا عنوان ہے اہمیت نذر۔ یہ نذر، یہ شکرہ جو ہم کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح منکر توحید ہے، جس طرح منکر امامت ہے، جس طرح منکر مجلس ہے، جس طرح منکر عزاداری، اسی طرح منکر نذر بھی لوگ ہیں۔ اب یہ منکر کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس شکرے کی فضیلت بتا دوں، یہ نذر کی فضیلت بتا دوں، پھر منکروں کی بعد میں بات آئے گی۔ یہ نذر جو ہم کرتے ہیں، اس کی آسان سی ڈیفینیشن بتا دوں تاکہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ یہ شکرہ کس لیے بچتا ہے۔ دیکھیں، یہ نذر نہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر میں اپنے ساتھ لے کر آتا تو پھر جتنی میری عمر ہے اتنے سال نذر ہوتی۔ یہ نذر کب آئی ہے؟ جیسے نا ایک چیز انوینٹ ہوتی ہے، تو یہ نذر کی انوینٹیشن کب ہوئی؟ یہ نذر کب آئی؟ اگر نذر میں لاتا تو آپ مجھے کہتے کہ بھائی آپ دین کے اندر نئی چیز لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی اور لاتا، کوئی بزرگ یہ کہتا کہ نذر میں لایا ہوں، تو آپ اس کو کہتے ٹھیک ہے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنی نذریں ہیں۔ لیکن یہ نذر ہمیں ملی ہے قرآن سے، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ دوں کہ نذر فاطمہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یعنی جو ہم نذر کر رہے ہیں یہ سنت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس نذر کی کیا اہمیت ہوگی۔ اگر اس نذر میں کچھ غلط ہوتا نعوذ باللہ، پہلے تو اہل بیت کچھ غلط کر نہیں سکتے، مگر اگر یہ چیز نعوذ باللہ غلط ہوتی تو یہ قرآن کے اندر نہ آتی۔ نذر اہل بیت نے کر کے بتائی، سورہ میں نازل کر کے خدا نے بتایا، یعنی دونوں طرف سے۔ اگر ہم رسول کی حدیث لے لیں، ثقلین کی حدیث لے لیں، رسول نے ہمارے سامنے قرآن بھی چھوڑا، رسول نے ہمارے سامنے قرآن دیا، اور اہل بیت یا دونوں کے نظریے سے دیکھیں تو نذر ثابت ہے۔ ایک سوال ہے محمد والے محمد کا، جب دونوں کے نظریے سے نذر ثابت ہے تو ہم نذر کرتے ہیں، مگر یہ نذر کیا ہے؟ جناب فاطمہ نے جب حسنین بیمار تھے تو جناب فاطمہ نے اللہ کے حضور میں یہ نذر کی تھی، یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی۔ یہ جناب فاطمہ نے خدا سے نذر کی۔ اب نذر کیسے کرتے ہیں ہم؟ ہماری نذر جو ہے نذر ہی ہے، مگر ہم کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ بھی اس کی ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے حرام سے بچو، ہم پھر بھی حرام کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے کہتا ہے یہ کام مت کرو، پھر بھی ہم کام کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم کچھ ایسے وسیلوں کو چنتے ہیں کہ جن سے خدا خوش ہوتا ہے، جن وسیلوں سے اللہ خوش ہے، ہم ان وسیلوں کو لیتے ہیں، ان کے نام پر ہم نذر کرتے ہیں تاکہ ہماری مرادیں بڑھ آئے۔ اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ دیکھو تم اس راستے سے میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بس نذر امام موسیٰ کاظم بناؤں۔ ہر امام کی نذر دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں صرف امام موسیٰ کاظم کی نظر تو نہیں، ہر امام کی نظر دے سکتے ہیں۔ تو جب ہم امام موسیٰ کاظم کی نظر دیتے ہیں تو کیا ہم امام کو کھلاتے؟ نہیں، امام کے نام پر لوگوں کو کھلاتے ہیں، مومنینوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ میں امام سے کہتا ہوں یا امام میری منت پوری ہوئی،
میں نے مومنینوں کو کھلایا اس وجہ سے کھلایا کہ میں ان کو بتا سکوں میرا امام کتنا کریم ہے کہ جس نے میری حاجت بڑھتی ہے. سلوات محمد والے محمد پر ایک طرح سے فضیلت امام ثابت کرنا ہے کہ امام نے مجھ جیسے حقیر انسان کو دیکھا اور میری منت پڑھ دی. یہ ہے نظر کہ جو ہم امام کی نظر بناتے. اب آئیے دیکھیں کہ جو منکر نظر ہے وہ کیوں منکر ہے. میں نے اسی منبر سے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا اور آج پھر چونکہ نظر کی مسجد سے اس لیے بیان کر دوں کہ انسان کو یقین نہیں ہوتا. اگر انسان کو کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا تو اس کی وہ چیز پوری نہیں ہوتی. دیکھیں اگر میں نے اپنے حساب سے اپنے امام کو مشکل کشا بنایا تو آپ کہیں گے تم تو کل کی پیدائش ہو. مگر یہ اللہ نے امام کو باب الحوائج اور باب المراد بنایا، یعنی خدا نے لقب دیا تو میری کیا مجال کہ میرے من میں شک آ جائے. یقین سے مان کر دیکھو یہ وہ بزم ہے کہ جو حر جیسے کو معاف کر دیتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر حر جیسے کو معافی مل جاتی ہے. جناب فضہ اگر اس بزم میں آتی ہیں، حبش کی ملکہ ہیں، مگر جناب فضہ جانتی ہے کہ حبش کی ملکہ بننے سے کہیں سے فاطمہ بننا بہتر ہے. یعنی بتلا رہی ہے عظمت در اہل بیت کیا ہے. ہمارے سامنے مثالیں بڑی بڑی ہیں کہ سلمان آتا ہے تو ایک ادنا اور عام غلام ہوتا ہے، مگر جب وہ بزم رسول میں بیٹھتا ہے تو وہ رسول کے جو کبھی بھی کلام اللہ کے بغیر کلام نہیں کرتا وہ سلمان کو کہتا ہے سلمان و منا اہل البیت. ایک صلوات محمد والے محمد. منکر نظر جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو امام پر یقین نہیں ہوتا. دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا امام مجھے دیں گے. اب جب شک پیدا ہو گیا تو انسان کی برائی یہ ہے کہ وہ بات کو پھیلا دیتا. تبھی تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ عقل کی قسم ساری انسانیت خطا رہی ہے. جب انسان عقل استعمال نہیں کرتا کہ جو خدا کی سب سے بہترین نعمت ہے تو انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. مگر جب وہ عقل استعمال کرتا ہے تو فرشتہ